بھی کرو. کتنے آخیا پہلا پارا رب دے قرآن دا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ فرماتے ہیں اساں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا دونوں نبی نے اور دونوں رب دے برگزیدہ پیغمبر نے فرمایا اساں دعا کولوں اے عہد لیا اساں دعا نو اس بات دا حکم دیتا اساں دعا نو اس بات دا آرڈر کیتا کی حکم دیتا کس بات دا عہد لیا فرمایا انت ہی را بیتی للطائفین والعاکفین. اے میرے نبیو اے میرے ابراہیم تے اسماعیل تسی دوویں پاک کرو میرے گھر نو طواف کرنے والیاں واسطے اور اعتکاف کرنے والیاں واسطے ورکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والیاں واسطے میرے گھر نو پاک تے صاف کر دیو. میرے رب نے اپنے نبیوں نو اس بات کا آرڈر کیتا حکم دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے کلام و تعمیر کرنا رب دے کلام کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک کام کروایا ہے. رب نے اپنے پیغمبروں کو ایک کام لیا ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو میرا گھر بناؤ میرے گھر دے اندر ہر قسم دیاں صفائیاں ستھرائیاں دا انتظام کرو. اے اور کرنا کنا واسطے میں رب نے 4 قسم دے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا للطائفین طواف کرنے والیاں واسطے والعاکفین اعتکاف کرنے والیاں واسطے والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والیاں واسطے. فرمایا میرے گھر نو تعمیر کرو اور میرے گھر نو پاک تے صاف کرو. اللہ مینوں تانوں بھی اپنے رب دے کلام پاک تے صاف کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ سانوں بھی یہ دے معاملات اور دے انتظامات بہتر بنان دی توفیق عطا فرما دے. حضرات آؤ سنو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب دے گھر نو تعمیر کر لیا نا اللہ دے گھر نو بنایا تے پھر رب نے نقشہ کھینچیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا کے رب کو دعا کرتے ہیں. اور ذرا سنو دعا کی کرتے ہیں یہ اندر بھی سارے واسطے بہت بڑا سبق ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ جدو بیت اللہ کی دیواراں بلند ہو گئی نا جدو بیت اللہ کی تعمیر تکمیل تک پہنچی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا. اے میرے ربا تو مینوں آرڈر کیتا اپنے گھر نو بناون دا. اللہ میں تیرے آرڈر دے مطابق تیرا گھر بنا دیتا ہے. اللہ تیرے گھر دیاں تعمیراں تکمیل تک پہنچ گئی نے اور میں تیرے کو ایک دعا کرن لگا اور میں تیرے کو ایک التجا کرن لگا. وہ دعا کیڑی ہے ربنا تقبل منا. اللہ تیرے حکم دی تعمیل تے میں کر دیتی ہے. ہم دعا اے جیڑی میں محنت کیتی ہے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے. آمین تے کہہ چھڑو. یہ تو سبق کی ملیا والا سانو تانوں سبق یہ ملیا
کہ اگر اللہ کوئی کام لے لوے تے پھر رب کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ساری اس محنت نو قبول فرما لے۔ آج جڑے لوگ مسجداں بنا کے فخر کرتے ہیں، مسجداں بنا کے پھر تکبر کرتے ہیں، مسجداں بنا کے پھر آکڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اساں کیڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے چھڑے ہے، ایک کام چنگا نہیں گے، ایک ہی وجہ تو رب اس عمل نو برباد کر دیتا ہے، رب عمل نو ضائع کر دیتا ہے۔ اور رب اگر بڑے تو بڑا کام بھی لوے نا تے کام کرن تو بعد اللہ کو التجا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے میرے ربا اس عمل دی توفیق بھی تو ہی عطا فرمائیے تے یا اللہ میں عمل کیتا ہے تے التجا کرنا کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ اے بیت اللہ بنوایا رب نے، اپنا گھر تعمیر کروایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولو اتنا عظیم عمل ہے مسجد بنانا، اور اسی سن رہے سو میرے تو قبل حضرت مولانا بیان فرما رہے سن کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں تے سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، رب دا گھر اوتھے بنایا ہے، مسجد قباء بنائی ہے، پھر میرے پیغمبر مدینے دے اندر آئے، اوتھے آ کے مسجد نبوی بنائی ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر دے اندر میرے نبی نے خود حصہ لیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، اللہ دے گھر کی تعمیر کی حصہ لے رہے ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا بذات خود اللہ کی گھر کی تعمیر میں پتھر اٹھا کے لے آنا حصہ لینا اس بات کی مسجد کی تعمیر بہت عظیم عمل ہے جڑا اللہ اپنے بندیاں کو لیندا ہے، اور اللہ نے قرآن وچ بھی کہہ دیتا ہے نا یہ کتنا کو عظیم عمل ہے۔ اب دیکھو قرآن دا 10واں پارہ ہے، میرا رب اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا اللہ دے کلام نو تعمیر کرنا، انہاں نو آباد کرنا نا، اے کام کنا دے انما یامر مساجد اللہ، بے شک تعمیر کردے نے، بے شک آباد کردے نے۔ اے یامرو تعمیر دے معنی وچ بھی ہوندا ہے، یامرو آباد دے معنی وچ بھی ہوندا ہے، دونوں معنی دے کیتے جاندے نے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ دیاں مسجداں نو تعمیر کردے نے تے آباد کردے نے۔ کون اللہ؟ کون لوگ یہ کام کردے نے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اے رب دے گھراں نو تعمیر تے آباد او کردے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھدے نے، جڑے آخرت تے ایمان رکھدے نے، جڑے نمازاں پڑھدے نے، جڑے زکاتاں دیندے نے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردے۔ فرمایا اے جڑے لوگ نے نا انہاں دے بارے میں اعلان کرنا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اے گھرانو تعمیر کردے نے، جڑے نمازاں پڑھدے نے، جڑے زکاتاں دیندے نے، جڑے اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردے۔ فرمایا اے لوگ ہدایت یافتہ نے اور ایمان والے ہی اللہ دی گھرانو تعمیر کردے نے، ایمان والے ہی اللہ دی گھرانو آباد کردے نے۔ معاملات نو دیکھ دے، مسجد دے انتظامات نو دیکھ دے۔ فرمایا جیڑا بندہ تسی ویکھو مسجد دی خدمت کر رہا ہے، فرمایا او دے ایمان دی گواہی دیو، کیونکہ مومن ہی اللہ دے گھر نو